آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ جس میں نیکیوں کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی اسی لیے اس مہینے میں نکالی جاتی ہے تاکہ زکوٰۃ کی ادائیگی پہ جو ہمیں ثواب ملتا ہے اس کا اجر کئی گنا بڑھ جائے، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً ہر جو نیکی ہے اس کا جو اجر ہے وہ کہیں 10 گنا ہے، کہیں 30 گنا ہے، یہ تمام چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نہ صرف رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صدقات اور خیرات میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں۔ اب یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ کیا ہم کسی ایسے شخص کو بھی اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر دے رہے ہیں، چاہے وہ حقدار ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ جاننا یا جانچنا بہت مشکل ہے کہ کون سا شخص حقدار ہے اور کون سا شخص حقدار نہیں ہے، کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے۔ اب بہت ہی ایک باریک سی لائن رہ گئی ہے دینے والوں کے درمیان اور ہاتھ پھیلانے والوں کے درمیان، اس لیے کہ بہت سے سفید پوش لوگ جو کہ ہاتھ نہیں پھیلاتے اور اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی سے ذکر نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ کئی روز سے ان کے گھر پہ فاقے چل رہے ہوں، لیکن دوسری جانب بہت سے ایسے پیشاور بھکاری جو باقاعدہ رمضان المبارک میں ایک بزنس کے تحت یہاں آتے ہیں، لاکھوں روپے یہاں سے کما کے لے کے جاتے ہیں اور لوگوں کی زکوٰۃ لیتے ہیں، اور لوگوں کی زکوٰۃ لینے کے بعد ہو سکتا ہے وہ کہیں زیادہ پیسے خود صاحب نصاب ہو لیکن مانگ رہے ہیں۔ اس کو آپ کسی طرح جانچ نہیں سکتے، یہاں تک کہ ابھی گزشتہ روز ایک واقعہ پیش آیا، اب اس کی کتنی اس میں سچائی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ بہرحال یہ کہ حرم سے جو ویڈیوز آئی ہیں وہاں سے موبائل چوری ہوا، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے گھر سے اگر جو ہے وہاں سے اگر مسلمان اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو اس سے زیادہ شرمناک اور کوئی صورتحال ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر اللہ کے گھر میں ہم چوری کریں گے جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان یہ کام کر سکتا ہے، کوئی مسلمان کسی اور آئیڈینٹی پہ یا کسی اور طریقے سے چلا جائے جو ظاہری طور پہ کچھ اور ہو تو اور بات ہے، دل سے صدق دل سے جو شخص مسلمان ہوگا، اللہ کو مانتا ہوگا، اللہ کے نبی کو، اس کی ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوگا، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال ناظرین، اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے قاری ممتاز قادری صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم
لا تنصرون صدق الله العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ قاری ممتاز قادری صاحب، آپ نے جن آیات کی تلاوت فرمائی ان کا ترجمہ میں ناظرین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تم اپنے پروردگار سے لو لگا لو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ پہنچے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف عالم دین ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، جناب مفتی شاہد نعیمی صاحب۔ ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں سر، بہت بہت شکریہ وقت نکالا آپ نے ٹرانسمیشن کے لیے، تھینک یو۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم۔ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم ذیشان، ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، بہت خوشنام انداز میں ثنا خوانی نعت خوانی کرتی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں مریم؟ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، تھینک یو۔ جی مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، چاہے زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صدقات ہو۔ ایک چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، کیا ہے سر انفاق فی سبیل اللہ؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ، الحمدللہ والشکر للہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا انفاق فی سبیل اللہ سے زیادہ گہرا تعلق ہے آپ کا، ماشاءاللہ۔ اسی ہماری رمضان ٹرانسمیشن کے اندر دوسری تیسری بار آپ نے ماشاءاللہ یہ کوشچن کیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے۔ تو یقیناً ڈاکٹر صاحب انفاق کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، فی سبیل اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا یقیناً ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا کیا حکم دیتا ہے؟ تو اللہ جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جسے ہم نے رزق دیا ہے، تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری راہ میں اپنا مال خرچ کرو۔ اب ڈاکٹر صاحب مال خرچ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے اس کی مختلف کیٹیگری، اللہ نے کہیں فرمایا میری راہ میں مال خرچ کرو، کہیں اللہ نے فرمایا یتیموں میں اپنا مال خرچ کرو، کہیں اللہ پاک نے فرمایا بیواؤں میں مال خرچ کرو، کہیں اللہ نے فرمایا مسکینوں پہ مال خرچ کرو، کہیں اللہ نے فرمایا مسافروں پر، راہگیروں پر اپنا مال خرچ کرو، کہیں اللہ نے فرمایا اپنے غلام، اپنے خادموں پر مال خرچ کرو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں مختلف ذرائع کا درس دیتا ہے، مختلف جگہوں پر اپنا مال خرچ کرو۔ پہنچنا اللہ کی بارگاہ میں ہی ہے، بے شک راستے اللہ نے 10 بتا دیے ہیں کہ یہاں بھی خرچ کرو گے تو پہنچے گا میری طرف، وہاں خرچ کرو گے تو پہنچے گا میری طرف۔ سارے ذرائعوں پہ جتنا بھی آپ کچھ خرچ کریں گے تب تک تمہارے دل میں اللہ کی رضا پیدا نہ ہوگی، اس وقت تک مال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا نہیں۔ سارے کے سارے خزانے آپ خرچ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب تک تمہارے دل میں اللہ کی رضا نہیں ہے، محض اللہ کی رضا، تب تک اس کا ثواب تمہیں دنیا میں تو اس کا صلہ مل جائے گا، لیکن روز محشر وہاں کے فائدے سے محروم رہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ ہمیں اپنے نیچے طبقے کے اوپر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے ذرائع نظر آتے ہیں جہاں واقعی خرچ کرنا ضروری ہے۔
اب خرچ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ سفید پوش، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کون مستحق ہے کون غیر مستحق ہے، ہم اس کا متقابل نہیں کر سکتے. ہمیں صرف اور صرف اپنی معلومات کے مطابق، تاکہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے، اگر ہم کچھ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا صدقات یا خیرات ادا کر رہے ہیں، اگر وہ مستحق کی طرف پہنچتا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے. جہاں تک میری بھی ساتھ ہے کہ میں اپنی نالج کے مطابق، جہاں تک میری طاقت ہے، اپنی طاقت کے مطابق مجھے ضروری ہے کہ میں مال جہاں خرچ کروں وہاں جا کے جانچ پڑتال کر لوں، آیا کہ جو مال میں خرچ کر رہا ہوں مستحق کی طرف جا بھی رہا ہے یا نہیں ہے. یہ آنکھیں بند کر کے میں خرچ کرتا چلا جاؤں تو صلہ بے شک اللہ اس کا بھی دے گا. اگر میں جانچ پڑتال نہ بھی کروں اور مجھے بس یہ پتا چل جائے کہ فلاں بستی میں فلاں لوگ ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، اور میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، لیکن میرے دل میں وہ بات پیدا ہوئی کہ میں نے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر میں نے جانچ پڑتال نہ کی اور محض اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا. کس وجہ سے؟ اس نے اللہ کے خاطر دیا. سبحان. ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے خاطر دے رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ کون مستحق ہے کون غیر مستحق ہے، وہ صرف اللہ کی رضا. اللہ نے مجھے اگر غنی کیا ہے، صاحب ثروت کیا ہے، تو میں اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہوا میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ایک تو یہ کنڈیشن پائی جا رہی ہے. ایک وہ کنڈیشن پائی جا رہی ہے کہ مجھے اللہ نے مال تو کثیر تعداد میں دیا ہے، لیکن میں اپنی جانچ پڑتال کے لیے معلومات حاصل کر سکوں کہ میں مال جو خرچ کر رہا ہوں واقعی مستحق صحیح ہے وہ یا نہیں ہے. تو اگر یہ بھی میں کر رہا ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ اور بہتر ہے. بہت سے ذرائع ہیں جہاں آپ اپنا مال اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، بعض دفعہ آپ کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، محنت کرتے ہیں، اچھے پیسے کما رہے ہوتے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ آپ سے تقاضا کر دیتے ہیں کہ جی زکوٰۃ نکالیں گے ہمیں دے دیجیے. اب چونکہ رشتہ داروں کے بعد پہلا حق انہی لوگوں کا ہے جو آپ سے قریب ہوں، ٹھیک ہے نا. جی جی. تو اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کو شک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صاحب نصاب ہو سکتا ہے اس کے گھر پہ پیسے ہوں یا ہو سکتا ہے نہ ہوں، لیکن خوشحال ہے، محنت کرتا ہے، پوری فیملی کما رہی ہے، سارے وہ 5-6 بھائی بہن اماں ابا سب کما رہے ہیں، اچھے خاصے پیسے ہیں، لیکن جناب اس سے آپ سے تقاضا کرتی ہے سر زکوٰۃ نکالیں گے مجھے دے دیجیے. کیا کرے انسان؟ تو ڈاکٹر صاحب جب اس شخص نے اپنی حاجات کو پیش کیا کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو مجھے دے دیجیے گا، اور مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ برسر روزگار بھی ہے اور تمام حالات جو کنڈیشن ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے، موٹر سائیکل بھی رکھی ہوئی ہے، سب کچھ گھر بھی اپنا ہے، لیکن اگر واقعی کوئی ایسی اس کے اندر تنگی ہے جو مجھے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا، تو یہاں پر میں پھر یہ معاملہ اللہ کے سپرد کروں گا. یعنی وہ مانگ رہے تو ہم دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. اس میں یہ تو نہیں ہوگا کہ اندر کون سے اس کے ایسے معاملات چھپے ہوئے ہوں جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہیں، وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا. تو ہمیں صرف اتنا حق حاصل ضرور ہے کہ ہم اس کی ظاہری کنڈیشن دیکھ سکیں، اندر کے کیا حالات ہیں کیا معاملات ہیں اللہ کے معاملات سپرد ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس پہ بھی آپ اپنا مال خرچ کریں گے تو آپ وعدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا مریم ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم آپ سے درخواست کروں گا حمد باری تعالیٰ پیش کریں. اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، ذرے کو آفتاب
آفتاب ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال ہے رب ذوالجلال رب ذوالجلال رب ذوالجلال رب ذوالجلال حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں تیرے ہی ذکر پاک میں تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال رب ذوالجلال رب ذوالجلال رب ذوالجلال رب ذوالجلال اور ہر سانس ہر قدم پہ تیرا ذکر میں کروں ہر سانس ہر قدم پہ تیرا ذکر میں کروں مصروف تیری یاد میں ہر وقت میں رہوں مصروف تیری یاد میں ہر وقت میں رہوں میری ہر ایک فکر میں تیرا ہی ہو خیال میری ہر ایک فکر میں تیرا ہی ہو خیال رب ذوالجلال رب ذوالجلال رب ذوالجلال رب ذوالجلال سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت کلام پیش کیا بہت خوبصورت حمد پیش کیا آپ نے بہت اچھا لگا اور اب مزید کچھ مفتی صاحب سے گفتگو کرنا چاہیں گے سر ایک بات یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر آپ کو شک ہو جیسے کوئی شخص اب چونکہ انفاق فی سبیل اللہ پہ بات ہو رہی ہے جیسے کھانے کھلائے جاتے ہیں یا کوئی آپ چیز لے رہے ہیں دکان پہ ساتھ بندہ پہنچ گیا اس نے کہا جی مجھے بھی دلا دیں اللہ کے نام پہ دلا دیں اب چاہے آپ کو شک ہو یا یقین ہو کہ اس نے میرے نکلتے ہی جو ہے یہ چیز واپس بیچ کے اسے پیسے لے لینے ہیں کہ دلانا ٹھیک ہے یا آدمی رک کے دیکھے یا اللہ کی راہ پہ چھوڑ کے چلا جائے بس ٹھیک ہے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اب یہ چاہے جو کچھ کرے ان پیسوں کو واپس لے آگ لگا دے جو کچھ کرے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں انسان جی ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے وہ قول یاد آ گیا آپ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق انفاق فی سبیل اللہ کا ہے وہ رب ہے جو اپنی کائنات میں ہر ایک کو نواز رہا ہے ہر ایک کو دے رہا ہے چور بھی اللہ سے مانگتا ہے ڈاکو بھی اللہ سے مانگتا ہے صحیح بات ہے کوئی جائز ذراؤں سے نمٹ کر اللہ سے مانگتا ہے کوئی ناجائز ذراؤں سے نمٹ کر اللہ سے دینا اللہ نے بے شک اللہ سب کو دے رہا ہے تو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری کیا اوقات میری کیا حیثیت کہ میں دوں بھی اللہ کے نام پر مانگا بھی اس نے اللہ کے نام پر تو میں اتنی جانچ پڑتال کروں اتنا اس کے پیچھے بھاگوں اور اپنی ہی ذہن سے یہ آرائیں قیاس کروں کہ اس کو دوں نہ دوں وہ رب ہو کر دے رہا ہے جو اس کو نہیں بھی مانتے صحیح بات وہ سب کو دے رہا ہے بے شک تو آپ نے اپنے نفس کو جھنجھوڑ کر کہا غزالی تیری کیا حیثیت بے شک کہ تو لوگوں کے اندر گھس کر ان کے دلوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اور دینے کی باری آ رہی اس کے نام پر مانگا جا رہا ہے اور اسی میں سے دے رہا ہوں جس رب نے مجھے دیا ہے بے شک تو میں کیوں پھر ان چون اور چرا میں پڑھوں میں نے جو دینا ہے جو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں اور اللہ کا دیا ہوا سمجھ کر دینا ہے تو آپ نے جو فرمایا کوئی شخص اگر مانگ رہا ہے تو اگر یہ میری جیب پر وسعت اللہ نے رکھی ہے تو اگر اس نے اللہ کا نام لیا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اللہ کے نام پر اس کو چیز دلا تاکہ وہ پھینکے یا واپس کھائے یہ اس کی ثواب دید پر ہے لیکن جو اللہ نے مجھے دینا ہے جو توفیق اللہ نے مجھے بخشی ہے میں تو کروں گا اور مجھے کرنا بھی چاہیے اور اس کا ثواب مجھے اللہ کی جناب سے ہی ملے ٹھیک ہے مفتی صاحب ابھی آپ سے مزید گفتگو کریں گے اور یہاں پہ ناظرین ہم وقفہ لینا چاہیں گے وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے
تو چونکہ آج انفاق فی سبیل اللہ پہ بات ہو رہی ہے، اسی حوالے سے کار خیر کے حوالے سے ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے حمیرہ ہاشمی صاحبہ سے، جو منچھر لیک جھیل کے کنارے ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کو عام چیزوں کا ایکسس نہیں ہے. پہلے سردیوں میں گرم کپڑے دے کے آئی تھیں، اب راشن جو ہے رمضان کے دے کے آئی ہیں. کیا ایکسپیرینس کیا، کس طریقے سے لوگوں سے ملی، کیا جو ہے نا لوگوں کے کیا احساس و جذبات تھے، وہ سب جانیں گے. لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہے ہمارے خصوصی نشریات رمضان کریم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور یہ سیگمنٹ جو ہے کار خیر، جس میں ہم مختلف اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کو یا خیر کے کام کرنے والوں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. تو اب جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو، شارٹ ویڈیو 1 منٹ سے بھی کم کی، وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی ملاقات کراتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. میں حمیرہ ہاشمی آئی ہوں پاکستان کے سب سے بڑے لیک منچھر جھیل پر رمضان کا راشن لے کر. یہاں ہم نے مور دین 40 فیملیز کو راشن مہیا کیا ہے. یہ لوگ لیک پر رہتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم یہاں پہ سردیوں کے کپڑے لے کر آئے تھے اور ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. میں ہر ایک شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے اس کاز کے لیے ڈونیٹ کیا. لیک کے لوگوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. جہاں مسجد ہے وہاں پہ قاری صاحب نہیں، جہاں اسکول کی جگہ ہے تو وہاں مٹیریل نہیں، ان کے پاس صاف پانی بھی نہیں ہے پینے کے لیے. آئیے ہم سب مل کے ان کی امداد کریں. ڈونیشن سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ ہم مل کے ان کی زندگی بہتر بنا سکیں. شکریہ. جی ناظرین، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کس طریقے سے لوگوں کے درمیان جا کے اور بورڈ پہ بیٹھ کے، کشتی پہ جا کے کس طریقے سے ابھی کیا اسٹوری رہی، کس طریقے سے ان کو لوگوں کا فیڈ بیک ملا، یہ جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں حمیرہ ہاشمی. السلام علیکم. خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اور ناظرین، ہمارے ساتھ مفتی شاہد نعیمی صاحب موجود ہیں جو میں کنٹینیو کر رہے ہیں. مریم ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ قاری ممتاز قادری صاحب بھی موجود ہیں. ان سے بھی جو ہے ہم گفتگو کریں گے. بہرحال حمیرہ، آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، تو یہ کب سے سلسلہ شروع کیا آپ نے اس سوشل ورک کا؟ جی، میرا سلسلہ بہت زیادہ پرانا نہیں، لیکن جب 2020 میں جب فلڈ آیا تھا تو اس وقت بہت سارے NGOs بھی کام کر رہے تھے، اور ٹی وی پہ بھی مستقل ویڈیوز آ رہی تھیں، ہم ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے تھے. تو اس وقت ایز اے سٹیزن آف پاکستان مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ ایز این انڈیویژول ہم کیا کر رہے ہیں. ہم صرف ویڈیوز کو فارورڈ کرتے ہیں، ایک ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے اپنے بیڈ رومز میں سو جاتے ہیں. تو اس وقت میں نے ایک پوسٹ بنائی تھی خواتینوں کے حوالے سے. مجھے کچھ نیوزز ملی تھیں کہ ان کے پاس بیسک ہائیجین کی چیزیں نہیں ہیں، اینڈ nobody was looking after that. ہر کوئی راشن بانٹ رہا ہے، کھانا بانٹ رہا ہے. تو میں نے ایک پوسٹ بنائی اور اپنے ڈفرینٹ سرکلز میں اس کو سرکولیٹ کی، اور الحمدللہ مجھے بڑا اچھا رسپانس آیا. اور اس طرح پھر ماشاءاللہ میرے پاس چیزیں آتی رہیں اور کمرے بھرتے رہے. اور پھر میں پاکستان کی بہت بڑی ایک ادارہ ہے ہلال احمر، ان کے ساتھ مسلک ہو گئی، PRCS. تو ان کے توسط سے میں انٹیریئر میں کام کرتی رہی ہوں، تھٹا میں، سیون میں. اور ہم نے فلڈ وکٹمس کے لیے بہت کام کیا اس وقت. تو میری سٹارٹ ایکچولی 2022 فلڈ سے ہی ہوئی ہے. فلڈ سے ہوئی، سیلابوں سے، وہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے. اور پھر اب جب آپ یہ راشن یہ لے کے گئیں تو کیسا رسپانس لوگوں کی طرف سے ملا؟ بہت مستحق لوگ ہیں وہاں پہ. کیسے بیسکلی بینگ ان پاکستانی ہمیں اس کے بارے میں علم، بہت لوگوں کو علم نہیں ہے. یہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی جھیلوں میں سے آتی ہے، نیچرل واٹر لیک ہے. اور یہاں پہ جو کمیونٹی ہے بیسکلی وہ مچھیرے ہیں، سارے مچھیرے ہیں، اور ان کی زندگی پانی سے ہی شروع ہوتی ہے، پانی سے ہی ختم ہوتی ہے. ان کا کھانا پینا، رہنا، بچے بزرگ سارے جو ہیں وہ بوٹس پہ ہی مشتمل ہیں. تو جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا، اور مجھے پتہ چلا کہ ان کو سخت سردیوں کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس وقت جب سردیاں آئیں تو مجھے کال آئی، گرم کپڑوں کی ضرورت ہے. تو پھر میں نے دوبارہ سوچا کہ چلیں جل کے ان کو دیکھتے ہیں. اور پھر میں کافی کپڑے ان کے لیے لے کے گئی، اور دے ور ویری ویری ہیپی، کیونکہ یہ لوگ پانی کے بیچ میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ ابھی تک جو فلڈز ہیں ان کی مٹی ابھی تک سوکھی نہیں ہے. تو جب رات کو ہوائیں چلتی ہیں تو وہ ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں،
تو یہ ابھی ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ابھی تک مٹی وہاں پہ گیلی ہے. بہرحال ہم وہاں گئے, ہم نے کافی گرمیوں کے کپڑے اور سردیوں کے کپڑے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا, اور وہاں پہ مجھے احساس ہوا کہ یہ لوگ بہت زیادہ غریب ہیں اور اس وقت مچھلیاں وہاں پہ نہیں ہیں, تو ایز سچ ان کے پاس کوئی روزگار بھی نہیں ہے. اور چونکہ رمضان قریب تھا تو انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں پلیز رمضان کی جو ہے وہ راشن بیگز بھی آ کے ہمیں دیں. پھر انشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بہت سارے فرینڈز ہیں, لوکل, انٹرنیشنل, اوورسیز, خاص طور پہ اوورسیز, ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے میری ہیلپ کی ڈونیشن کلیکٹ کرنے میں, اور پھر میں رمضان سے پہلے ان کے پاس گئی, میں نے ان کو رمضان کا راشن بانٹا. اور انشاءاللہ ابھی 2 ہفتے باقی ہیں, ہم پلان کر رہے ہیں ان کے لیے افطار, کیونکہ وہ اتنے غریب ہیں, انہوں نے کبھی فروٹس نہیں کھائے ہیں. تو وی آر پلاننگ کہ ہم ان کے لیے یہاں سے بہت اچھی سی ایک افطاری بنا کے لے کے جائیں. اور چونکہ وہاں پہ تعلیم کی بھی کمی ہے اور مذہب کی بھی کمی ہے, تو ان کو دسترخوان پہ بٹھا کے بتانا طور طریقے کہ کس طریقے سے روزہ کھولا جاتا ہے, کیا کس طریقے سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں. ہمارا بھی پلان ہے کہ ٹو کریٹ اویئرنیس. سو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میرا پلان ہے, وہاں پہ ایک افطار پلان کیا ہے میں نے ان لوگوں کے لیے, خاص طور پہ مچھیرے جو کہ بوٹس میں رہتے ہیں. اچھا, یہ اس کنٹریبیوشن کیسے کلیکٹ کرتی ہیں آپ, کیا ہوتا ہے؟ کنٹریبیوشن اس طرح کلیکٹ کی جاتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ اپنے واٹس ایپ گروپس پہ مختلف کمیونٹیز میں ہم ان کی تصویریں اور جو میرا کام ہے وہ میں زیادہ ان کو بھیجتی ہوں. اور پھر الحمدللہ آئی ایم گیٹنگ اے ویری ویری گڈ رسپانس, کیونکہ لوگوں کا ماننا ایسا ہے کہ کراچی میں تو خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے بہت این جی اوز کام کر رہی ہیں, پرسنلی بھی لوگ کام کرتے ہیں, اور ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کو دینے کی جو ان کا ایکسیس شہروں سے نہیں ہے, جو ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں. تو منشر کے بعد انشاءاللہ میرا پلان ہے بلوچستان کہ کچھ گاؤں میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, تو میں ان کے لیے بھی ابھی افطار لے جانا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور کیا یعنی اگر آپ کو لوگ ریچ آؤٹ کرنا چاہیں, کوئی آپ نے پیج بنایا ہوا ہے یا کیا؟ ابھی آنیسٹلی اسپیکنگ پیج تو نہیں, بٹ میرا نمبر از اویلیبل. اینی بڈی جن کو ڈونیشن دینے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں, ان کو ہم بینک ڈیٹیلز بھیجتے ہیں اور اس کے تھرو وہ اپنا ڈونیشن یا فنڈز بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ڈائریکٹلی پرسنلی نمبر کے اوپر پرسنلی کر رہے ہیں, اس کے بعد آگے جا کے پھر چیزیں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں. لیکن بغیر کسی مجھے حیرت ہی ہو رہی ہے کہ کوئی پیج بنائے ہوئے بھی آپ نے اتنے راشن بیگز لے کر جانا, گرم کپڑے کیسے جمع کر لیتی ہیں؟ کیا الحمدللہ لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ریموٹ ایریاز میں جا کے کام کرنا از ناٹ ایزی. کراچی سے سیون از آلموسٹ 7 گھنٹے, اور سیون شہر سے بھی یہ 20 کلومیٹر آگے ایک جگہ ہے جہاں کہ عموماً لوگ ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ ڈکیت ہو جائے گی, چوری ہو جائے گی, آپ کیسے جا رہی ہے. بٹ الحمدللہ میں جتنی بار گئی ہوں تو میرے ساتھ تو الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے جو ہے کوئی ڈر و خوف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے. بڑی بات ہے آپ اتنی محنت کر رہی ہیں, اور اس طریقے سے آج کل تو عام لوگ وہاں, مفتی صاحب کیا کہیں گے, خواتین کا اس طریقے سے محنت کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا اللہ کی رضا کے لیے, اور باقاعدہ ایک اجتماعی طور پہ ایک کام میں لوگوں کی کو ترغیب دے کے اور ان سے پھر یہ سب کچھ کر کے اس طرح لوگوں کی مدد کرنا. جی ہاں, یہ بہت قابل دید بات ہے کہ خواتین اس فیلڈ میں بھی بہت ماشاءاللہ نظر آ رہی ہیں, جس سے کہ ہم نے سنا ان کی گفتگو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. میں جو ہے نا سختی سے کام لیتے ہیں, جبکہ ہمارے اللہ نے خود فرمایا لا اکراہ فی الدین, دین میں جبری نہیں, جبر نہیں. دیکھیں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خود متمول ترین خاتون, اور کس طرح سے تجارت کیا کرتی تھی. اما خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے گولڈ میڈلسٹ ہیں, بے شک, اور ان کا جو کردار ہے یقیناً آج کی جو خواتین ہیں, بالخصوص وہ خواتین جو کچھ کرنا چاہتی ہیں, بزنس کرنا چاہتی کرنا چاہتی ہیں, بزنس کے ساتھ ساتھ کار خیر میں حصہ لینا چاہتی ہیں, وہ ہماری مائیں بہنیں جو بیچاری گھروں سے اپنے پیر نہیں نکال سکتی ہیں, ان کے اوپر اتنی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں کہ خبردار خبردار, ایسا نہیں ایسا نہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ایک عورت جس کا خاوند مر جائے, ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ عدت میں بیٹھ جاتی ہے, کیا ایسی عورت عدت میں بیٹھ گئی, اور ایسی عورت جس کا کوئی پیچھے والی وارث نہیں ہے, نہیں, مشکل اس کو سارے کام مینج خود کرنے پر. اب یہاں اسلام کیا کہے گا, کیا وہ عدت کے جو ایام ہے گھٹ گھٹ کر اس کمرے کے اندر 4 دیواری میں مر جائے؟ نہیں, اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسی عورت
اگر جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے اس کو خود وہ حالت عدت میں بھی نکل کر کے اپنے سارے مقام انجام کر سکتی ہے جو حالت پردے میں رہ کر کر سکتی ہے. ہمارے اسلام کی پابندیاں اس طرح کی نہیں جو موجودہ وقت میں مشکل بنا دیا گیا ہے. نہیں مفتی صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اسی طریقے سے اگر آپ جیسے لوگ ان چیزوں کو بیان فرمائیں گے نا تب لوگوں کو صحیح اس بات کی نالج ہوگی. بہرحال مریم ذیشان سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی علی نبی ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عیش مغلا حضور جانتے ہیں. اور اسی لیے تو سنایا ہے اپنے پہلو میں. اسی لیے تو سنایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد نعیمی صاحب. اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ حمیرہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعت خواں ثنا خواں مریم ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور قاری ممتاز قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اور قاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ کس طریقے سے لوگوں کی جو مدد کی جاتی ہے یا اگر کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو لیکن اس کی مدد انسان کو اپنی طرف سے کر دینی چاہیے. باقی مانگنے والے کا اپنا ایمان کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے یا کیا ہے. تو مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حمیرہ مجھے بتائیے گا آگے کیا آپ پلان کر رہی ہیں؟ نیکسٹ پروجیکٹ کیا ہے آپ کا؟ نیکسٹ پروجیکٹ میرا بیسکلی ٹو کریٹ اویئرنیس. آئی بلیو کہ ہم ڈونیشنز کلیکٹ کرتے ہیں جا کے ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے آتے ہیں بٹ یہاں پہ انف نہیں ہے. وہاں پہ ان کو امپاور کرنا ہے. جو میں نے نوٹس کیا کہ وہاں پہ جو مچھیرے ہیں ان کی شکایت یہ تھی کہ وہاں مچھلیاں نہیں ہیں.
تو یہ نیچرل ہیبیٹاٹ کا ایشو آ رہا ہے وہاں پہ. دیر از نو اسمال فشز. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کچھ کریں کہ ہم ان کو چھوٹی مچھلیاں جو ہیں پرووائڈ کریں, کیونکہ وہی آگے جا کے بڑی ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہی مچھیرے جو ہیں انہی کو جو ہے وہ. اچھا, یعنی آپ لانگ ٹرم یہ سوچ رہی ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے ٹرالرز کی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے, دیکھیں اصل میں کچھ مہینے ہوتے ہیں جس میں مچھلیوں کی شکار کو منع کیا جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ مہینے ہوتے ہیں جب مچھلیاں انڈے دے رہی ہوتی ہیں یا ان کے افزائش نسل ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ٹرالر جب بڑا والا چلتا ہے سمندر کی تہہ میں تو وہ تمام چیزیں اس قدرتی پروسیس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی مچھلیوں کی شارٹیج, اور اس کا سب سے بڑا اثر بڑے ٹرالرز کا اثر جو ہے وہ ان چھوٹے مچھیروں پہ پڑتا ہے. اس کی وجہ سے بالکل صحیح فرمایا آپ نے, ان کے پاس نا کوئی ذرائع معاش ہے ہی نہیں. تو ابھی ان کو باقاعدہ چھوٹی مچھلیاں اس میں سمندر میں ڈالی جائیں گی, یہ کیا کیا جائے گی لیک کے جھیل کے اندر؟ جو ہمارا گورنمنٹ ہے ایز اے رول ونس ان اے ایئر یہ لوگ مچھلیاں ڈالتے ہیں, چھوٹی مچھلیاں جو کہ آگے جا کے بڑی ہوتی ہیں اور پھر ملٹیپلائی ہوتی ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ غربت کا یہ حال ہے کہ ہم مچھلیوں کو بڑا ہونے کا ٹائم ہی نہیں دیتے, اس سے پہلے اس کو پکڑ کے کھا لیتے ہیں, پکڑ کے بیچ دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. سیکنڈلی وہاں جو سیکنڈ ایشو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے. وہاں پہ فلٹر پلانٹس ہیں, صرف ان کو ریپیئر ہونا ہے, ان کو چینج نہیں ہونا. اچھا, فلٹر پلانٹس, پرسان حال یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی آر او پلانٹس ہیں یا فلٹر پلانٹس ہیں, فلٹر پلانٹس ہیں, لگے ہوئے ہیں. انہوں نے میں ریکویسٹ کی کہ پلیز میڈم آپ آ کے ان کو ریپیئر کرائیں. یہ 300 گاؤں کو پانی سپلائی کرتے ہیں, اور وہ بیچارے اتنے غریب ہیں کہ 50 روپے کا ایک ڈرم خریدتے ہیں وہ لوگ. تو یہ ایک ایشو ہے. وہاں پہ ایک بہت بڑا این جی او, انٹرنیشنل این جی او ہے, وہاں پہ انہوں نے اسکول بنایا ہے ٹینٹ میں, بٹ دیر از نو ٹیچرس. وہاں پہ مسجد ہے, ایک قاری صاحب ہیں, لیکن وہاں پہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. جو میں نے ریئلائز کیا وہ یہ کہ وہاں پہ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. وی ہیو ٹو گو اینڈ وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ بھائی تعلیم بھی ضروری ہے, مذہبی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں آج میں گئی ہوں کل کوئی اور جائے گا. صرف جا کے اور ان کو کھانا پینا دینا جو ہے نا وہ حل نہیں ہے اس چیز کا. ان کو اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا ہے, ان کو اپنی رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے, ان کو اپنی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اگر مچھلیاں کیوں وہ بڑی ہونے نہیں دیتے, اس سے پہلے ہی وہ بیچ کے جو ہے وہ کھا لیتے ہیں. یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے, یہ چیز امپورٹنٹ بالکل. چلیے ٹھیک ہے, آپ سے مزید گفتگو ہوگی. مفتی صاحب, پیغام, شارٹ میسج جو آج کی گفتگو کے حوالے سے آپ دینا چاہیں چند الفاظ میں. جی ہاں, انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کہ انسان کو بہت زیادہ جو ہے اپنے رہنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا مالی امداد کرنی چاہیے. تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب. اچھا, ڈاکٹر بالکل صحیح فرما رہی ہیں. ہم بھی کبھی تھر کے علاقوں میں جاتے ہیں یا سندھ کے اندرون سندھ, وہاں گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. میں خود گیا ہوں, مٹی گیا تھا میں راشن بانٹنے کے لیے, بانٹنا مشکل ہو گیا, روکنا پڑ گیا مجھے, ایسی لڑائیاں ہو رہی تھی کہ بس. کھانا بھی اگر دیا ہے تو وہ ایسے کھا رہے ہوتے ہیں کتنے دن. سر وہ آپ راشن بیگ ڈالیں گے آپس میں ہی پھاڑ دیں گے, تو لہٰذا میرا ان علاقوں کے آٹے کے تھیلے پھاڑ دیتے ہیں آپس میں. وڈیرے حضرات ہیں جو وہاں کے جاگیردار ہیں, ان کو چاہیے کہ بہت زیادہ اپنی رعایا پر جو ہے نا تخفیف کریں اور ان کا مالی امداد ان کی زیادہ زیادہ مالی امداد کریں تاکہ وہ اس نوبت پہ نہ. بالکل, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے. مریم ذیشان, آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. قاری صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, تشریف آئیے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سے میٹی, نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے.